بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، کمرے میں کوئی موجود نہ تھا۔ اس کی نظر گھڑی پر پڑی جو صبح کی 10 بجا رہی تھی، مطلب آہل آفس جا چکا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر تھاما۔ اوہو، اتنی دیر ہو گئی۔ وہ فوراً اٹھی اور فریش ہونے چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی، بال بندھے اور نیچے کی جانب چلی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر گھنٹی بجی۔ پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، لیکن کچھ یاد آنے پر دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک خاتون کھڑی تھی۔ جی آپ کون؟ بیٹا، آہل نے بلایا تھا، میں اس کی بوا ہوں، انہوں نے شفقت سے کہا۔ دور سائڈ پر ہوئی اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ بیٹا آپ نے ناشتہ کر لیا؟ انہوں نے سوال کیا۔ نہیں، اصل میں آج دیر سے اٹھی تھی تو بس۔ چلو آپ بتا دو کیا کھاؤ گی، میں بنا دیتی ہوں، انہوں نے شفقت سے کہا۔ دور کی آنکھوں میں نمی آئی، مگر اس نے فوراً چھپا لی۔ دور بھی ان کے پیچھے کچن میں چلی گئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ بوا ساتھ ساتھ دور کے ناشتہ بنا رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی۔ دور بس ان کے سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ بیٹا آپ کی ماما کہاں ہوتے ہیں؟ میں جب چھوٹی تھی تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا، انہوں نے فوراً معافی مانگی۔ نہیں کوئی بات نہیں، دور بمشکل مسکرائی۔ بیٹا آپ شادی سے پہلے کیا کرتی تھی؟ انہوں نے موضوع بدلا۔ مختصر سا جواب، پڑھتی تھی۔ تو یوں اچانک شادی؟ بس یہی سوال تھا جس سے وہ دور بھاگتی تھی۔ میں ذرا باہر دیکھ لوں، وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی بدلی تھی، مگر حقیقت کیا تھی صرف وہی جانتی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہونے کے ساتھ صبح کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں بھی کہیں فضا میں شامل تھی، جو اس وقت کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ یوں ہی صبح کی ایک دیوانی لان میں ٹہل رہی تھی اور پھولوں کو چھو رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ بیٹا اندر آ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ ابھی پھولوں کو چھو رہی تھی جب پیچھے سے آواز آئی۔ آنی یار، آپ کو پتہ ہے نا مجھے یہ وقت کتنا پسند ہے؟ اس نے اپنی باہیں پھیلا کر گھوم کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا جانتی ہوں، لیکن بیمار پڑ جاؤ گی، اور دیوانی کا ٹائم ہونے والا ہے اور یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ شاباش اندر آؤ، انہوں نے شفقت سے کہا۔ آنی پلیز تھوڑی دیر اور، اس نے جیسے التجا کی۔ ٹھیک ہے پھر یہیں بیٹھ جاتی ہوں، جب تم تھک جاؤ تو مل کر اندر چلیں گے، انہوں نے جیسے فیصلہ سنایا۔ کیا یار آپ ہمیشہ مجھے ایسے ہی بلیک میل کرتی ہیں، اس نے روتی شکل بنا کر کہا۔ تو تم مان لیا کرو نا بات۔ میں نہیں کروں گی ضد، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دور اسے بھی ان کے پیچھے جانا پڑا۔ جاؤ شاباش، چیک کرو، میں ناشتہ بناتی ہوں، کپڑے چینج کرو تم، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی اور وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ تیار ہو کر وہ نیچے آئی تو ناشتہ تیار تھا۔ جلدی جلدی ناشتہ کیا، آنی سے ملی اور باہر کی جانب بڑھ گئی جہاں وین اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور پیپر نزدیک تھے، سبھی اسی کی تیاریوں میں مگن تھے۔ دور بہت کم گو تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی کسی سے بھی دوستی نہیں ہوئی تھی اور وہ خود بھی سب سے دور رہتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی۔ لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد وہ فارغ کیفے میں بیٹھی تھی۔ ٹائم کافی ہو چکا تھا لیکن وین کا کوئی پتہ نہ تھا۔
گھر پہ آنی اکیلی تھی، اسے ان کی فکر بھی ستانے لگی۔ وہ باہر نکل گئی اور پیدل ہی چلنے لگی۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ ابھی راستے میں ہی تھی کہ اسے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کے چلنے میں تیزی آئی، لیکن بے سود۔ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی اور اس میں 2 لڑکے بیٹھے تھے، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا۔ گاڑی میں سے ایک لڑکا باہر نکلا، شکل سے بدمعاش ٹائپ لگتا تھا۔ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ طور نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ طور اس وقت سر پہ حجاب کیے لمبی سی کالی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اس کی کلائی تھامنی چاہی۔ طور فوراً اسے پیچھے ہوئی اور گاڑی میں بیٹھا۔ وہ شخص سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جانے کس احساس کے تحت باہر نکلا اور اپنے ساتھی کو کچھ کہا۔ پہلے لڑکے کی نسبت دوسرے لڑکے کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ پہلے والا کسی احساس کے تحت باہر والا نکلا اور اپنے ساتھی کو کچھ کہا۔ پہلے لڑکے کی نسبت دوسرے لڑکے کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ پہلے والا لڑکا فوراً آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ طور نے ناگواری سے دوسرے لڑکے کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ طور آگے کی جانب بڑھ گئی، لیکن وہ لڑکا ابھی بھی اس کی راہ تکتا رہا۔ ہوش کی دنیا میں تب واپس آیا جب پہلے لڑکے نے ہارن بجایا اور غصے سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ تقریباً غصے سے دھاڑا۔ کیا ہوا؟ ریلیکس برو۔ کیا مطلب ریلیکس؟ تم نے کہا تھا تم اس کو جانتے ہو۔ لیکن اس کی ناگواری سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ تم کو جانتی تک نہیں۔ اس نے غصے سے کہا، یار تم باہر سے آیا ہے، لگتا تو نہیں ابھی بھی وہی پرانی سوچ ہے تیری، تو اب تک نہیں بدلا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، جب کہ آہل کا دل کر رہا تھا ابھی اور اسی وقت اس کے دانت نکال دے۔ آہل نے اپنا بچپن باہر گزارا تھا، پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی حدود سے واقف تھا۔ اس نے کبھی بھی اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کی تھی۔ اس کے فادر بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ابھی آہل کا کالج کمپلیٹ ہوا تھا جب اس کے والدین کا کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ تب سے اس کے چہرے پہ سنجیدگی ہی رہتی تھی۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں سارا بزنس سنبھالا۔ تو باہر جانے کا یہ تو مطلب نہیں کہ انسان اپنے عقائد قوانین ہی بھول جائے، آہل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھا برو، سوری، چل عالیہ ویٹ کر رہی ہوگی، اس نے کمینگی سے کہا، جبکہ آہل افسوس سے اس کی جانب تکتا رہا۔ آہل کی کچھ عرصے پہلے ہی عفان سے دوستی ہوئی تھی۔ آہل لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، جبکہ وہ بالکل مختلف تھا۔ آہل نے ایک کلب کے باہر گاڑی روکی۔ یار تم نہیں آؤ گے اندر؟ عفان نے سوال کیا۔ تم جانتے ہو اس سب کو میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہاں یار جانتا ہوں، تو بس ایک بار چل تو صحیح، بہت مزہ آئے گا، عفان نے زور دیا۔ سمجھ نہیں آتی ایک بار تمہیں؟ اب کی بار آہل داڑھا۔ اوکے برو، جا رہا ہوں، ٹیک کیئر، عفان یہ کہہ کر باہر گاڑی سے نکل گیا، جبکہ آہل نے گاڑی آگے دوڑائی۔ طور گھر آئی، اس کی حالت بہت گہر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تو ٹھیک تو ہے نا؟ اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ آنی نے پریشانی سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، دراصل پیدل آئی ہوں تو اس لیے، اس نے فوراً بات بدلی۔ آنی کو جیسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ جی میری پیاری سی آنی، آپ کی بات ہے۔ اس نے آپ کو نارمل کرتے ہوئے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے انہیں کہا، آپ فریش ہو آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، سر میں درد ہے تو میں آرام کروں گی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔
آنی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیسا گزرا دن؟ اچھا تھا، اس نے مختصر جواب دیا۔ یاد آنے پر وہ پریشان ہو گئی۔ چلو بیٹا تم تھوڑی دیر سو جاؤ، میں ذرا کام کر لوں۔ وہ اسے پیار کرتی باہر چلی گئی، جبکہ دور سوچ میں پڑ گئی۔ کیسے وہ لڑکا آیا تھا اور اس کی کلائی تھامنی چاہی تھی، لیکن پھر دوسرے لڑکے کا آنا سب کچھ اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ اسے ان دونوں لڑکوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا قتل کر دے۔ انہی سوچوں میں نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ آہل عفان اسے فون کرتے ساتھ ہی سوال کیا۔ کیوں یار، آج تو پلیز مجھے یونیورسٹی پک کر لے گا؟ خیریت تو ہے؟ ہاں یار بعد میں بتاؤں گا، پلیز تو مجھے پک کر سکتا ہے؟ اوکے میں آ جاؤں گا، تھینک یو، عفان نے کہتے ساتھ فون کاٹ کر دیا۔ کل والا واقعہ اسے ابھی تک یاد تھا، مگر دوست تھا تو جانا پڑا تھا۔ اس نے اپنا فون اور گاڑی کی کیز اٹھائی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ یونیورسٹی کے باہر تھا، کیونکہ چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں باہر کھڑا ہوں، تم آئے نہیں ابھی تک؟ آہل نے فون اٹھاتے ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا۔ یار تھوڑا سا کام ہے، وہ بس کر لوں، آدھے گھنٹے لگے گا، تو ایسا کر اندر آ جا۔ میں کیسے اندر آ جاؤں؟ ظاہری بات ہے ٹانگوں سے چل کے اندر آؤ گے، عفان نے کہا اور فون کاٹ دیا۔ آہل کو ناچار اندر جانا پڑا، کیونکہ اس کا واپس آنے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ ابھی وہ اندر انٹر ہی ہوا تھا کہ ایک اور دنیا آباد تھی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، جگہ جگہ لڑکے اور لڑکیاں ٹولیوں کی صورت میں کھڑے باتوں میں مگن تھے۔ بلیک شرٹ اور پینٹ پر سن گلاسز لگائے چہرے پہ وہی سنجیدگی لیے وہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ بہت سی لڑکیوں کی نظر کا مرکز بنا ہوا تھا۔ آگے بڑھا، اپنے اوپر نظریں بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ بغیر کسی کو توجہ دے وہاں موجود گراؤنڈ میں جا کر بیٹھ گیا اور عفان کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ آج بھی سر پہ حجاب کی اپنی گرد کالی لمبی چادر لپیٹے ہوئی تھی، چہرے پہ معصومیت واضح تھی، اپنے ارد گرد سے بے خبر نظریں جھکائے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ چند پل یوں ہی اسے دیکھتا رہا، جانے کیوں وہ اسے سب سے الگ لگی تھی، باقیوں لڑکیوں کی طرح کسی بھی آسائش سے پاک۔ چہرے پہ ایک عجیب سی چمک تھی جو اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ وہ خاموشی سے بغیر کسی کی طرف دیکھے گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئی اور وین کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی وین کے آنے میں ٹائم تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالی اور اس میں محو ہو گئی، یہ جانے بغیر کہ سامنے بیٹھا شخص اس کی ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ کتاب پڑھنے میں اس قدر محو تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ شخص آیا اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ ہیلو، میں نے دیکھا کہ آپ ہیں تو سوچا کہ سلام کر لوں۔ اگر کوئی اور اس شخص کو دیکھتا تو یقین ہی نہ کر پاتا کہ یہ وہی آئل ہے، لڑکیوں سے دور بھاگنے والا۔ آج خود ایک لڑکی کو مخاطب کر رہا تھا۔ کہہ لیا سلام، اب آپ جا سکتے ہیں، طور نے چہرے پر سختی لاتے ہوئے جواب دیا۔ دراصل مجھے اس دن کے لیے سوری کہنا تھا۔ یہ کیا کس کے سامنے نہ جھکنے والا آج کسی اور کی غلطی پر اپنے آپ کو جھکا گیا؟ ہاں سوری، بہت سے آپ جس سے لوگ دیکھے ہیں پہلے غلطی کرتے ہیں اور پھر معافی مانگنے آ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کی ایک غلطی سے ایک لڑکی کی پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ دور کے لہجے میں سختی تھی۔ کسی کے ایک نہ سننے والا آج خاموشی سے سب سن گیا۔ دور اٹھی، اپنے بیگ میں سب بکس ڈالی اور سائیڈ ہو کر گزرنے لگی۔ آہل نے بے اختیار کلائی تھام لی اور بے اختیار پلٹی، ایک زوردار تھپڑ اس کے من پر مارا۔ آہل پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر
اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ موجودہ لڑکے اور لڑکیاں اب ان کی جانب متوجہ تھے۔ شرم نہیں آتی آپ کو یوں کسی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے؟ پہلے معافی مانگتے ہیں پھر وہی بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ جیسے ہی مرد ہوتے ہیں جو اپنے ملک اور معاشرے کو بدنام کرتے ہیں۔ یوں کسی کا بیچ میں راستے میں ہاتھ تھام لینا کہاں کی شرافت ہے؟ یوں کرنے سے دوسروں کی نظر میں آپ تو ہیرو بننے ہوں گے، لیکن میری نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی بھی نہیں۔ تم گھٹیا ہو یہ تو مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا، لیکن آج مجھے یقین بھی ہو گیا۔ اب کی بار طور کا لہجہ اونچا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا آگے کو بڑھ گئی اور باہر نکل گئی، جہاں وین کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس کا بھیڑ دیکھ کر عافان اسی جانب آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رک گیا۔ آہل اس وقت غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ بھی طور کے پیچھے باہر نکلا۔ عافان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ سب کے سامنے مجھے بے عزت کیا اور میں چپ رہوں گا؟ خاموش تماشائی بنے سب کچھ دیکھتا برداشت کرتا رہوں گا؟ نہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ زور سے اس کی کلائی تھامی، آنکھوں میں غصہ لیے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ضبط اس قدر مضبوط تھی کہ طور کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ ایک جھٹکے سے آہل نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ طور اب واقعی ڈر گئی تھی۔ اس میں جانے کہاں سے ہمت آ گئی تھی۔ اس نے اپنے ڈیفنس کے لیے وہ شدید قدم اٹھایا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ایک حرکت اس کے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ طور گھر پہنچی، اس کی حالت آگے بہت خراب تھی، لیکن تب دھچکا لگا جب گھر پہ آنو موجود نہ تھی۔ اس نے ہر جگہ دیکھا مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ وہ پریشانی سے ساتھ والے گھر کی جانب بڑھی۔ جو انہوں نے کہا وہ سن کر ہی اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے رکشہ کروایا اور فوراً اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ اسپتال میں کھڑی ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی کہ ڈاکٹر تھیٹر سے باہر نکلے۔ آپ پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ جی، طور نے بمشکل جواب دیا۔